تو وہ سنا اچھا نہیں سکتے. ماشاء اللہ آپ اچھا کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ مزید ترقی اچھا دے. اچھا. میں تو پھر لکھ لیتی ہوں نا, پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی مجھے ضرورت مطلب جیسے قرآن سمجھ تو میں پھر لکھا ہوتا ہے تو ذرا اچھا رہتا ہے نا. جی 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 جی, بہت اچھے. میں نے اچھا. اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے تو ہاتھ سے لکھا, اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے تو زیادہ وہ ہاں, مطلب وہ ریٹین ہوتا ہے نا, زیادہ یاد سمجھا. بھی رہتا ہے, اور پھر وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہاں یہ مطلب تھا, یہ مطلب تھا. ہوں. جی جی اچھا. جی بالکل بالکل ہاں. ٹھیک ہے. اچھا, آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا آیت 161 سے. 160. ہاں, 60 پوری ہو 161 گئی, ہاں جی. یہاں 60 یہاں پوری ہو گیا, 61 نمبر آیت. ہاں جی 161. ہاں جی ہاں بالکل بالکل ہاں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں ما کان لنبی ان یغل, کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. ما کان لنبی, کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. یہ غلول سے ہے, اور غلول کہتے ہیں خیانت کرنے کو, یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا. تو کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا کہ وَمَن یغلل, اور جس کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی, من یغلل, جس نے مال غنیمت میں خیانت کی, یاتی بما غلّ, وہ کل قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. یاتی بما غلّ یوم القیامہ, وہ کل قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. آگے ثم توفی کل نفس ما کسبت, پھر توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا بدلہ, پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس جان کو, ہر ایک جان کو جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جی, اب یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 161, اس کا ایک خاص پس منظر ہے. تو دو باتیں اس کے پس منظر میں ذکر کی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 50 تیر اندازوں کو ایک لشکر مقرر کیا تھا, تو جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو وہ وہاں سے نیچے اتر آیا تھا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے, تاکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ بھی مال غنیمت کو جمع کریں. وہ یہ سوچ کر اس جبل الرمات سے نیچے اترے تھے. اب اس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض تم لوگ مال غنیمت کے تقسیم یعنی اس کے جمع کرنے میں شریک نہ بھی ہوتے, تو پھر بھی بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرعی قاعدے کے مطابق پورے انصاف کے ساتھ خود تقسیم کرتے, اور تمہیں تمہارا حصہ مل جاتا. یعنی تم نہ اترتے تبھی تمہیں تمہارا پورا پورا حصہ ملنا تھا, تو اس لیے تمہیں نہیں اترنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو انصاف کرنے والے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم میں کوئی ناانصافی کر دیں. جی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ سب سے اس میں خیانت نہیں کر سکتے, تو جس کا جتنا حصہ اتنا ضرور ملتا تھا, اس لیے تمہیں وہاں سے نہیں اترنا چاہیے تھا. ایک بات یہ ہو گئی اس میں. تو اس صورت میں اس کا تعلق دیا غزوہ احد کے ساتھ ہی ہے کہ تم وہاں سے جو اترے ہو جبل الرمات سے, تمہیں نہیں اترنا چاہیے تھا, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ جبل والسلام الرحمان, کون جبل سی جبل رحمان؟ الرمات, را میم الف تے, رمات, اچھا رمات. رمات کہتے ہیں تیر اندازوں کو نا. اچھا اچھا رمات, ٹھیک ہے جی ٹھیک جی, ہے. تو وہاں مقرر کیے تھے. یہ ابھی بھی وہاں احد کے میدان میں جب عمرے کے لیے آدمی جاتا ہے نا, وہاں ایک ٹیلہ ہے, وہ لکھا ہوا ہے, وہاں دکھاتے ہیں کہ یہاں مقرر کیا تھا حضور نے. اچھا 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 اچھا. جی جی, تو جی وہاں سے تو اترنا بھی اترتے, تو نبی علیہ السلام نے کوئی مال میں ناانصافی نہیں کرنی تھی, بلکہ تمہیں پورا پورا حصہ دینا تھا, اس لیے تمہارا اترنا مناسب نہیں تھا.
تو یہ تعلق ہو گیا غزوہ احد کے ساتھ۔ دوسری بات اس آیت کی شان نزول میں یہ کہی گئی ہے کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین نے جو مال غنیمت چھوڑا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، اس میں ایک چادر بھی تھی، اچھا، وہ چادر گم ہو گئی، کہیں آگے پیچھے ہو گئی۔ تو اب بعض لوگوں نے، کچھ منافقین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چادر حضور علیہ السلام نے لے لی ہوگی، کیونکہ آپ کو اختیار ہے مال غنیمت میں سے لینے کا، تو شاید آپ نے لے لی ہو۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مال غنیمت میں سے اس طرح سے لینا تو یہ خیانت ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام، کوئی نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اس لیے فرمایا ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، لہذا تمہارا یہ خیال کہ نبی علیہ السلام نے چادر لے لی ہوگی، یہ خیال تمہارا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ آگے ساتھ وعید بھی سنا دی کہ من یغلل، جس کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی، یاتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ اپنے خیانت کیے ہوئے مال کو کل قیامت کے دن لے کر آئے گا، اور پھر ثم توفی کل نفس، پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو اس نے کمایا ہے، اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے کیونکہ یہ خطرناک بات ہے یہاں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کسی ایک آدمی کے مال میں خیانت کر دینا، اس نے اگر کوئی امانت رکھی ہے تو اس کو واپس نہ لوٹانا، یہ خیانت ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، خود خیانت کرنے والے کے لیے بہت بڑا جرم ہے یہ کہ کسی کے مال میں خیانت کرے۔ لیکن اس کا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے، کیونکہ جس کی خیانت کی اس سے آدمی معاف کرا سکتا ہے، لیکن جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، جیسے سرکاری مال ہے، حکومت کے اموال ہوتے ہیں، سرکاری مال ہوتے ہیں، وقف کے مال ہوتے ہیں، مسجد اور مدرسوں کے اموال ہوتے ہیں، تو اب وہ اگر اس میں کسی نے خیانت کر دی تو کیونکہ اس میں پوری قوم کا حصہ ہوتا ہے، تو اب اس میں پھر وہ بہت خطرناک ہے کہ کس کس سے معافی مانگے گا آدمی۔ اس لیے جو لوگ بعض دفعہ سرکاری مال میں کرپشن کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اس کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں سرکار کا مال ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، خطرناک بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری قوم کا حصہ ہے، تو کس کس سے آدمی معافی مانگے گا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جس نے خیانت کی، کیونکہ مال غنیمت بھی اجتماعی مال ہے، سارے مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر خیانت کر لی تو کل قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا، پھر کوئی کسی سے معافی نہیں کرا سکتا اس کی۔ آگے اگلی آیت نمبر 162، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا، اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو فالو کیا ہو، کمن باء بسخط اللہ، سخط من اللہ، کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے ناراضگی کے ساتھ لوٹا ہو، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور دوسرا آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مجرم اور جو آدمی مجرم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ومأواہ جہنم، اور مجرم کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ۔ آگے جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی نیک لوگوں کے بھی درجات ہیں، وہ جنت میں مختلف درجات میں ہوں گے، کوئی عام جنت میں ہوگا، کوئی جنت الفردوس میں ہوگا،
کوئی جنت المعلا میں ہوگا، اونچی جنتوں میں ہوگا. تو جیسے جس کے اعمال ہوں گے آخرت میں اسی طرح اس کے درجات بھی ہوں گے. اور اسی طرح جو لوگ گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، جن پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے، ان کے بھی درجات ہیں. یعنی جیسا جس کا جرم ہوگا آخرت کے اندر اس کا جہنم میں اسی حساب سے اس کو سزا بھی ہوگی، اسی حساب سے اس کا درجہ جہنم میں ہوگا. جی، کوئی عام جہنم میں ہوں گے، کوئی سب سے زیادہ اس سے نیچے ہوں گے. اور منافقین کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے کے درجے میں وہ منافق ہوں گے. جی اچھا. آگے فرمایا کہ اب یہاں اوپر جو ہے تو پچھلی آیات میں حضور علیہ السلام کو حکم تھا کہ صحابہ سے آپ مشورہ کر لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں. شاورہم فی الامر آیا تھا پیچھے آیت میں. اس ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، اور ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں. اب اس سے کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ تو زیادہ علم والا ہوتا ہے، زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے. تو آدمی اپنے سے زیادہ علم والے، زیادہ تجربہ کار سے مشورہ کرتا ہے. تو اب اس کا مطلب پھر نعوذ باللہ یہ ہو گیا کہ صحابہ زیادہ تجربہ کار ہیں، زیادہ علم والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو اگلی آیت میں اس خیال کو دور کر دیا. آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑی نعمت ہونا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجے. بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو رسول انہی میں سے ہیں. یعنی جس طرح یہ لوگ انسان ہیں، اس طرح جو رسول ان کے پاس آئے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں. تو یہاں ایک تو فرمایا کہ ایمان والوں پر احسان ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ سمجھو تشریف لائے وہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ نے اللہ کا پیغام ایمان والوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی پہنچایا ہے، لیکن یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ ان پر آپ نعمت ہیں، اس لیے کہ وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایمان والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اس سے مسلمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے. غیر مسلم کیونکہ آپ کی نبوت کی تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس لیے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھاتے. آگے یہاں جو فرمایا من انفسہم، اس میں خاص اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہ انسانوں میں سے ہی ہیں، عربوں میں سے ہی تھے، انسانوں میں سے ہی تھے، جن یا فرشتہ نہیں تھے. بلکہ جس طرح زمین میں انسان بستے تھے تو نبی بھی انسان ہی تھے. کیونکہ اگر زمین میں اگر انسان نہ ہوتے، جن یا فرشتے ہوتے تو پھر نبی بھی فرشتہ یا جن بھیجا جاتا. کیونکہ زمین میں انسان ہے تو نبی بھی انسان بن کر تشریف آئے. کیونکہ انسان انسانوں کی ایک دوسرے کے جو ضروریات ہیں اور نیسیسٹیز ہیں اس کو سمجھ سکتا ہے. آگے حضور علیہ السلام کے پھر 4 کام بتائے ہیں. پہلا کام یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. یتلو علیہم آیاتی ہی، پہلا کام یہ کہ نبی علیہ السلام وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. ایک کام ہو گیا. دوسرا یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتے ہیں، پاک کرتے ہیں ان کو. تیسرا کام یعلمہم الکتاب،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ کے نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم. اور چوتھا یہ کام ذکر فرمایا الحکمت، اور اپنی سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ چار کام اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے فرائض منصبی ذکر کیے ہیں. اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. آگے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. جی آگے چلیں. جی میں اچھا پڑے ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے میں اولما اصابت، یہاں اگلی جو آیات ہیں ان میں صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے. تسلی دی گئی ہے کیونکہ غزوہ احد کے اندر جو تکلیفیں پہنچی تھیں، اور تو اس میں ظاہر ہے کہ بڑی تکلیف تھی. 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے. تو اس پر بعض حضرات کی زبان پہ یہ بات آئی کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی ہے، یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی ہے. بعض لوگوں نے ان کی زبان پہ یہ بات آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے اس کا جواب دیا ہے. دو طرح سے اس کا جواب دیا. پہلے تو صحابہ کا جو صدمہ تھا نا، اس کو کم کرنے کے لیے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے، اس سے دگنی مصیبت تم اپنے مخالف کو غزوہ بدر میں دے چکے ہو. جتنی مصیبت تمہیں اب پڑی ہے غزوہ احد کے اندر، اس سے ڈبل تم مشرکین مکہ کو دے چکے. ہاں ڈبل، اس لیے کہ ڈبل ایسے ہو گئی کہ بدر میں، ہاں جی بدر میں، ہاں جی بدر میں وہ ایسے ہو گئی کہ مسلمان تو ابھی احد میں تو مسلمان صرف 70 شہید ہوئے ہیں، قیدی کوئی بھی نہیں ہوا. اور بدر کے اندر کافروں کے 70 قیدی بھی ہوئے اور 70 مارے بھی گئے تھے. 70 قیدی ہوئے، 70 مارے، اس لیے ان کی جو تکلیف تھی وہ ڈبل ہو گئی. تو اسے صحابہ کو تسلی دی گئی کہ جب تم 2 دفعہ ان کو، یعنی دوہری تکلیف تم ان کو پہنچا چکے ہو، ڈبل تکلیف تم پہنچا چکے ہو، تو اب تمہیں تو ایک درجے کی تکلیف آئی، اس پر تمہیں زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی آدمی اگر دوسری ٹیم کو 2 دفعہ ہرا چکا ہو، تو اگر ایک دفعہ خود ہار جائے تو اس کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ تسلی دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ تکلیف کہاں سے آ گئی، تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈبل تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو. اور دوسرا جواب یہ دے دیا کہ ہوا من عند انفسکم، وہ تکلیف تمہارے اپنی طرف سے آئی ہے، تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے. جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا ترجمہ ذرا دیکھ لیں. فرمایا اولما اصابت کو مصیبت، کیا بھلا جب تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اصابت کو مصیبت، جب تمہیں تکلیف پہنچی ہے، قد اصبتم مثلیہا، اس سے ڈبل تکلیف تم ان کو پہنچا چکے ہو. قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے ڈبل تکلیف ان کو پہنچا چکے. تو اب تم کہتے ہو قلتم ان ھذا، یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ جی جب تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور حال یہ کہ تم ڈبل پہنچا چکے ہو، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے؟ تو تسلی ایک طرح سے یہ ہوگی کہ تم دوہری تکلیف پہنچا چکے ہو، تو ایک درجے کی تکلیف ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا تم جو کہتے ہو کہ کہاں سے آئی ہے، تو اس کا جواب آگے دے دیا قل ھو من عند انفسکم، یہ آ گیا کہ تو ہاں کہ تمہاری یہ تو اپنی وجہ تمہاری سے اپنی آئی ہے. طرف سے آئی ہے، تمہاری اپنی غلطی ہوئی ہے. تم اگر وہاں جم کے رہتے، جو تیر انداز مقرر کیے تھے وہ وہاں سے نہ ہٹتے، تو تکلیف بھی نہ آتی.
آگے پھر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی بدر میں، اور ڈبل فتح تھی، اب تمہیں شکست ہو گئی ہے۔ تو یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا رہتا ہے، کبھی فتح کبھی شکست، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی آگے فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، آگے حکمت ذکر کر دی اس کی، کہ وہ جو اس دن شکست ہوئی ہے، پہلے بھی اس کی حکمتیں ذکر کی ہیں، اور اب پھر ذکر فرما رہے ہیں کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں بھڑی تھیں، فبإذن اللہ، یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تھا، وہ مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسرا فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھ کے معلوم کر لے، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھ لے، معلوم کر لے کہ کیسے ہیں۔ اور دوسری وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی جان لے۔ جی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی اچھی طرح سے، کیوں؟ اس لیے کہ جان لے، ٹھیک ہے، جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو پھر کھرے کھوٹے کا پتہ نہیں چلتا، اور جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، کون ایمان والا ہے کون منافق ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جنگ احد میں جو شکست تکلیف پہنچی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، اس لیے تھی یہ۔ جی اچھا، یہاں تک میرے لیے ہم کر لیتے ہیں آیت نمبر 166 تک۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آگے پھر اس کو ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے، پورا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، یہاں تک ہے نا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی جی یہاں تک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔